اب ذمہ داری جو ہے وہ دو حلقوں پر ہے، ایک ریاست اور حکومت، کہ وہ ایک طرف مؤثر قانون سازی کرے اور دوسری طرف اس قانون کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ ایسا نہ ہو جیسے پہلے ہوتا رہا ہے کہ قانون بن گئے اور ان پر صحیح طور سے عمل درآمد نہیں ہوا۔ جی، یہ ذمہ داری تو حکومت کی ہے، ریاست کی ہے، اور دوسری طرف اہل علم کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صفوں میں اگر کوئی ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ فتنہ پھیلانے والے ہیں اور اشتعال انگیزی کرنے والے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ ان سے برات کا اعلان کریں بلکہ ان کو تربیت دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون مؤثر ہو، اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بے گناہ بے قصور لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو میں نے بارہا تجویز پیش کی ہے کہ جو نچلی سطح کی عدلیہ ہے، معزز جج صاحبان ہیں، وہ ان حساس کیسوں کے مقدمات کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، فیصلہ نہیں کرتے۔ ایسا ضابطۂ قانون بنایا جائے کہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس امہات المؤمنین، ناموس صحابہ کرام، اور پھر ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس قرآن مقدس اور مقدسات دین سے متعلق جو کیس ہیں ان کو ڈائریکٹ فیڈرل شریعت کورٹ میں ٹرائل کیا جائے، وہاں دین کا وافر علم رکھنے والے ججز تعینات کیے جائیں، تاکہ اور ان کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کم سے کم مدت کا تعین کیا جائے تاکہ معاملات جلد فیصل ہوں۔ کوئی بے قصور ہے تو اسے چھوٹ جانا چاہیے، کوئی قصوروار ہے تو اسے یقیناً، لازماً اور قطعاً ہر صورت میں سزا ملنی چاہیے۔ اور جب چند افراد کو سزا ملے گی اور سب کو معلوم ہوگا کہ اب کسی کے لیے نوامیس مقدسہ کی توہین کے بارے میں رعایت نہیں ہوگی، تو پھر از خود ان جرائم کا ارتکاب کم ہوتا چلا